تربیت کر رہا ہے اس کو کسی کا محتاج نہ رہنے دے، اسی کو رب کہتے ہیں۔ جو خود تربیت کرے اپنے مخلوق کی، خود دے اپنے مخلوق کو، دینے کے مختلف انداز ہیں۔ براہ راست وہ کبھی کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں پکڑا تھا، براہ راست خود کبھی کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں پکڑا تھا۔ کسی کو اگر دیتا ہوتا تو نبیوں کو دیتا، دیتا ہوتا براہ راست ہاتھ سے تو رسولوں کو دیتا، ولیوں، غوثوں، کتبوں، ابدالوں کو دیتا نہیں۔ براہ راست اگر وہ دیتا ہوتا اپنے ہاتھ سے تو محمد مصطفیٰ کو دیتا۔ توجہ دیجئے، مگر اس کائنات میں اس نے اسباب پیدا کر دیے ہیں، جو بھی نبی ہو یا ولی، غوث ہو یا کتب، ابدال ہو، وہ اس دنیا کے دستور کے مطابق اس سے حاصل کرے گا۔ وہ جس طرح ایک گندم کے ایک خوشے میں کئی دانے پیدا کرتا ہے، دیتا رزق وہی ہے، مگر پہلے اس میں آپ کو خود انوالو کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ جس کے قبضے میں وہ جاتا ہے اس کو انوالو کرتا ہے، پھر دوسرے تیسرے مرحلے میں آپ تک وہ رزق پہنچتا ہے۔ اگتا پنجاب کی سرزمین پہ ہے، اگتا سرحد کی سرزمین پہ ہے، یہ معدن نکلتے بلوچستان کی سرزمین پہ ہیں، مگر ہر جگہ سے کھینچ کر جس کا جو مقدر ہے اس کو وہاں پہنچا رہا ہے، اس کو وہاں پہنچا رہا ہے، اس کو وہاں دے رہا ہے۔ اور یہ دینے والا کون ہے؟ ہم نے رزق کو دیکھنا شروع کر دیا غور سے، اور رزاق کو مسلسل فراموش کر دیا۔ رزق کہاں سے آ رہا ہے؟ دے کون رہا ہے؟ پیدا کون کر رہا ہے؟ مقدر کون کر رہا ہے؟ بنا کون رہا ہے؟ منصوبہ کون کر رہا ہے؟ اس کو بھول گئے، اور جس ہاتھ سے تجھے ملتا ہے تو اس کو رب بنا لیتا ہے۔ جس ہاتھ سے وہ مجبور ہے، وہ تیرا رب نہیں، وہ مجبور ہے، رب گردن پکڑ کے اس سے دلوا رہا ہے۔ تو اس کو خدا نہ سمجھ، وہ ایک واسطہ رکھا ہے، جیسے وہ بارش ہے بادلوں کے بغیر بھی برسا سکتا ہے، مگر اس نے ایک نظام رکھا ہوا ہے۔ سورج اپنی تمازت پوری آب و تاب کے ساتھ کرے گا، وہ اپنے پنجے، اپنی کرنیں سمندروں میں ڈالے گا، وہاں سے پانیوں کو اٹھائے گا، فضا میں لے جائے گا، لے جا کے بادل بنائے گا، پھر برسیں گے۔ وہ بارش بھی برسا سکتا ہے، مگر دنیا میں جو اسباب اس نے پیدا کیے ہوئے ہیں ان کے ذریعہ سے بناتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ برسات بادل سے برس رہی، بادل برسا رہے، اس میں چاند بھی انوالو ہے، اس میں سورج بھی انوالو، اس میں ہوائیں بھی ہیں، اس میں فضائیں بھی ہیں، اس میں یکاد البرق یخطف ابصارہم، وہ فرشتے بھی ہیں جو بادلوں کو کھینچ کر مغرب سے مشرق میں لاتے، وہ ملائکہ بھی ہیں جو بادلوں کو کھینچ کر مغرب سے، ابھی تو سب کچھ مغرب سے آتا ہے نا ہمارے پاس، ابھی سارا کچھ ہمارے پاس کدھر سے آتا ہے؟ مغرب سے آتا ہے۔ کیا چیز ہے وہ جو آپ کی مشرق سے جا رہی ہے؟ کیا چیز ہے جو مشرق سے جا رہی ہے؟ اللہ غنی، سماعت کیجئے، مشرق روح کا منبع ہے، مشرق روحوں کی یہ کائنات ہے جس میں وجود محمدی ہے۔ یہ نور مغرب میں یہاں سے بکھرا، مگر جو نور یہاں سے بکھرا، جہاں سے گیا، آپ کی طرف سے جو ہدایت جاتی ہے، جو نور جاتا ہے، اور جو خدا و مصطفیٰ کے ضابطے ہیں، روحوں کی ایک آبادی ہے، یہ وہ ایسی زبردست قسم کی قوت ہے کہ یہ خزانے آپ کو مغرب میں نہیں ملیں گے۔ مغرب میں کوئی معین الدین اجمیری آپ کو نہیں ملے گا،
کوئی نظام الدین اولیاء آپ کو نہیں ملے گا، کوئی رومی آپ کو نہیں ملے گا، کوئی غزالی آپ کو نہیں ملے گا. کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی. مغرب میں کوئی ایک شخص بھی سوائے اس کے جس پہ میرے مصطفیٰ کی نظر ہو جائے، نگاہ مصطفیٰ ہو جائے، جو دامن محمد سے خود لپٹ جائے یا مصطفیٰ کریم خود اس کو لے کے اپنے ساتھ ملا لے. چونکہ یہ سارا حضور کا ہی فیض ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا. مشرق ہو کہ مغرب اس میں مصطفیٰ کے فیضان بٹ رہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ شریعت ربوبیت، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مجھے کس نے دیا، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ دلوایا کس نے ہے. یہ دلوایا کس نے ہے. جو شخص یہ دیتا ہے دیکھتا ہے کہ یہ مجھے کس نے دیا، وہ اس کی عبادت شروع کر دیتا ہے. اور جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ دلوایا کس نے، وہ اس کو رب اپنا مانتا، وہ اس کو اپنا رب منواتا ہے. تو رب، اس کی شریعت کی دو سائیڈیں ہیں، دو طرفیں ہیں. ایک ہے ربوبیت اور دوسری ہے عبودیت. ربوبیت رب کو رب ماننا ہے، اور عبودیت اللہ ہوگا نہیں. عبودیت اس کے سوا نگاہ میں، دل میں اور دماغ میں کسی کو نہ بسانا، یہ عبودیت ہے. اس کے سوا کسی کو دل و نگاہ میں نہ بسانا، یہ کیا ہے؟ عبودیت. اور یہ بندگی ہے. اور جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا، خدائی خدا بندہ، خدائی درد سر ہے. خدا بندہ خدائی درد سر ہے، ولیکن بندگی یستغفر اللہ، یہ درد سر نہیں درد جگر ہے. یہ درد سر نہیں درد، قدم قدم پہ تیرے لیے ایک پل صراط ہے جس سے تو نے گزرنا ہے، جس سے گزرنا ہے تو نے. اور اس پل صراط سے جب تو خود گزر گیا، اگلا پل صراط اسی کا ذل ہے، اور یہی اس کی اصل ہے. تو آج کی تو شریعت کی حقیقت جو ہے وہ کسی زمانے میں مختلف نہیں رہی ہے. آپ سمجھ گئے؟ شریعت کی حقیقت زمانہ آدم میں بھی ایک تھی، زمانہ نوح میں بھی ایک تھی، زمانہ عیسیٰ علیہ السلام میں بھی ایک تھی، زمانہ موسیٰ علیہ السلام میں بھی ایک تھی. شریعت کی حقیقت ایک تھی، وہ کسی زمانے میں بھی مختلف نہیں رہی ہے. نہ کسی امت نے اس کا انکار کیا ہے، کیونکہ ہر قوم ایسے طریقے چاہتی ہے کہ جس سے اس کی جان اور مال اور اہل و عیال کی حفاظت ہو سکے. اسی کو شریعت کہتے ہیں، جان مال اور اہل و عیال کی حفاظت. اور یہ شریعت کبھی مختلف نہیں ہوئی. اسی کے اندر یہ اخلاق بھی موجود ہیں، سچ بولنا، انصاف کرنا، علم کو جہالت سے بدل لینا اور اس کو بہتر سمجھنا، یہ ساری چیزیں اسی شریعت کا کیا ہے؟ حصہ ہیں. تو آج کی گفتگو میں ہم نے خلاصہ کے طور پہ جو خلاصہ کلام جو ہم کر رہے ہیں، یعنی ساری گفتگو کا خلاصہ جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ شریعت ہر دور میں ایک ہی رہی ہے. جھوٹ آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی برا تھا، آج بھی برا ہے. غیبت اس وقت بھی بری تھی، آج بھی. چوری چور بازاری اس وقت بھی بری تھی، آج بھی. ہندو کے ہاں تجارت کے جو اصول ہیں، جس میں دیانت ہے، جس میں امانت ہے، جس میں شرافت ہے، جس میں صداقت ہے. یہودیت کے ہاں تجارت کے جو اصول ہیں وہ سب کے سب یکساں ہیں، یکساں ہیں. ملاوٹ آپ بھی نہیں کر سکتے، یہودی بھی نہیں کر سکتا، ہندو بھی نہیں کر سکتا، سکھ بھی نہیں کر سکتا. دکھاؤ کچھ اور دو کچھ اور، یہ کسی مذہب کے اندر رواداری اور اجازت